علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں راشد رضا وائس۔ آج بات کرتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کے آداب کے بارے میں۔ قرآن مجید کی تلاوت کس طرح کرنی چاہیے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے آداب کیا کیا ہیں۔ حدیث پاک میں قرآن کی تلاوت کے آداب کے بارے میں کیا کیا آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ قرآن پاک 5 طریقوں پر نازل ہوا: حلال و حرام، محکم اور متشابہ اور امثال۔ تو تم لوگ حلال کو حلال جانو اور حرام کو حرام جانو، اور محکم پر عمل کرو اور متشابہ پر ایمان لاؤ، اور مثل گزشتہ امتوں کے قصوں اور مثالوں سے عبرت حاصل کرو۔ قرآن عظیم کے مذکورہ بالا 5 مضامین پر مطلع ہونے کی ضرورت ہے۔ ضروری ہے کہ قرآن پاک کو بغور اور بار بار سمجھ کر پڑھا جائے۔ اسی لیے تلاوت قرآن مجید کا اس قدر زیادہ ثواب ہے کہ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یعنی مثلا کسی نے صرف الف لام میم پڑھا اور اس کی تلاوت مقبول ہو گئی تو دوستو اس کو 30 نیکیاں حاصل ہو گئیں، اس کو 30 نیکیاں مل گئیں، کیونکہ اس نے قرآن مجید کے 3 حرفوں کو پڑھا ہے۔ تلاوت کے چند آداب: نمبر 1، مسواک کر کے صحیح طریقے سے وضو کر لے اور قبلہ روح ہو کر بیٹھ جائے، اور اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر الفاظ و معنی میں غور و فکر کرتے ہوئے دل کو پوری طرح متوجہ کر کے خشوع اور خضوع اور نہایت عاجز و انکساری کے ساتھ تلاوت میں مشغول ہو، اور نہ بہت بلند آواز سے پڑھے اور نہ بہت پست آواز کرے، بلکہ درمیانی آواز سے پڑھے۔ بہتر یہ ہے کہ دیکھ کر تلاوت کرے، کیونکہ قرآن مجید کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور عبادتوں میں ثواب بھی 2 گنا ملتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے دیکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کی اس کے لیے 2000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے زبانی پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ 3 دن سے کم میں قرآن کریم نہ ختم کرے، بلکہ کم سے کم 3 دن یا 7 دن یا 40 دن میں قرآن کریم ختم کرے، تاکہ معنی و مطالب کو سمجھ کر تلاوت کرے۔ ترتیل کے ساتھ اطمینان سے اور ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرے۔ ارشاد ربانی ہے ورتل القرآن ترتیلا، یعنی خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید کو پڑھو۔ اس میں کئی فائدے: اولاً تو اس قرآن مجید کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، اور ثانیاً قرآن مجید کے عجائب و غرائب کو سوچنا اور معنی کو سمجھنا ہی تلاوت کا مقصود اعظم ہے، اور یہ ترتیل کے بغیر دشوار ہے۔ نمبر 5، بوقت تلاوت ہر لفظ کے معنی پر نظر رکھیں اور وعدہ و وعید کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور ہر خطاب میں اپنے کو مخاطب تصور کرے، اور امر و نہی اور قصص و حکایت میں اپنے آپ کو مرجی خطاب سمجھے، اور احکام پر عمل پیرا ہونے اور ممنوعات سے باز رہنے کا پختہ ارادہ کر لے۔ نمبر 2، دوران تلاوت جس جگہ جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر آئے، یا حفظ و امان اور سلامتی، ایمان یا کسی بھی پسند چیز کا ذکر آئے تو ٹھہر کر دعائیں کریں، اور جس جگہ جہنم اور اس کے عذابوں کا ذکر آئے یا ان جیسی کسی بھی باعث و خوف چیز کا تذکر آئے تو ٹھہر کر ان چیزوں سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگے، اور خوف الہی عز و جل سے دور رو پڑے، اور اگر رونا نہ آئے تو کم سے کم رونے کی صورت بنا لے۔ نمبر 7، رات کے وقت تلاوت کی کثرت کرے، کیونکہ اس وقت ذہن پرسکون اور دل مطمئن ہوتا ہے۔ تلاوت کے لیے سب سے افضل وقت سال بھر میں رمضان شریف کے آخری 10 ایام اور ذی القعدہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اس کے بعد جمعہ، پھر دوشنبہ، پھر پنجشنبہ، اور رات میں تلاوت کا بہترین وقت مغرب اور عشاء کے درمیان ہے، اور اس کے بعد نصف شب کے بعد، اور دن میں سب سے عمدہ صبح کا وقت ہے۔ نمبر 8، خشوع الحانی اور تجوید کے ساتھ حروف کی صحیح ادائیگی اور اوقاف کی رعایت کرتے ہوئے تلاوت کرے، مگر اس کا لحاظ رہے کہ خوشحالی کے لیے قواعد موسیقی اور گانے کے لہجوں کا ہرگز استعمال نہ کرے۔
تلاوت کے وقت قرآن کریم کی عظمت پر نظر رکھے اور آیت کریمہ یعنی اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور اسے دیکھتا جھکا ہوا پاش پاش ہوتا اللہ کے خوف سے۔ آیت کے اس مضمون کو بوقت تلاوت اپنے ذہن میں حاضر رکھیں اور خوف الہی سے بھرپور ہو کر نہایت عاجزی کے ساتھ تلاوت کریں۔ نمبر 10، جو آیتیں اپنے حال کے مطابق ہوں اس کو بار بار پڑھنا چاہے اور قرآن عظیم پڑھتے وقت یہ خیال جمائے کہ گویا خدا بند تعالیٰ کے حضور میں پڑھ رہا ہے۔ جب اس منزل پر پہنچ جائے تو یہ تصور جمائے کہ گویا رب کریم مجھ سے ہی خطاب فرما رہا ہے، اور اس ترقی کی انتہا یہ ہے کہ اس تصور پیدا ہو جائے کہ قرآن عظیم پڑھنے والا گویا اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات و افعال کو اس کے کلام میں دیکھ رہا ہے، لیکن یہ بلند مرتبہ صدیقین کے مخصوص ہے، ہر کس و ناقص کو یہ حاصل نہیں ہوتا۔ نمبر 11، جب تنہائی میں ہو تو درمیانی آواز سے تلاوت کرنا بہتر ہے، لیکن اگر بلند آواز سے تلاوت کرنے میں ریاکاری کا خوف ہو یا کسی نمازی کے نماز میں خلل کا اندیشہ ہو تو کچھ لوگ گفتگو میں مصروف ہیں اور اس کی تلاوت نہ سننے کا گمان ہو تو ان صورتوں میں قرآن مجید آہستہ آہستہ پڑھنا بہتر ہے۔ ایسے مواقع کے لیے حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ پوشیدہ عمل ظاہری عمل سے 70 گنا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ بہرحال قرآن مجید کی تلاوت کے وقت آداب کا لحاظ رکھنا نہایت ضروری ہے تاکہ دین و دنیا کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں، اور ہرگز آداب سے غفلت نہ ہونے پائے کہ یہ غفلت برکات سے دین سے بہت بڑی محرومی کا سبب ہے۔ تو دوستو، یہ تھے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی آداب۔ آپ حضرات کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔